سارے کرمے تشکمن عینی را، اے خدا جو خدا دینو خدا دا مددے۔ اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا۔ حضرات اگر شعر سمجھ میں آئے تو مچل کے سبحان اللہ بولے، اس لیے کہ یہ اشعار کسی ادنا حضرت کا نہیں ہے بلکہ یہ اعلیٰ حضرت کا اشعار ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے فکر اعلیٰ ہونا چاہیے۔ میرے امام فرماتے ہیں، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ سورج اگلوں کے چمکے چمک کر ڈوبے، سورج اگلوں کے چمکے چمک کر ڈوبے، افق نور پر ہے مہر ہمیشہ تیرا، افق نور پر ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ جو ولی قبل ہوئے یا بات ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل ہوئے یا بات ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ آئیے ہم اور آپ کو سننے اور سنانے سے قبل نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے، پڑے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا السلام علیکم یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ پروگرام کا انعقاد شان غوث اعظم کے سلسلے میں کیا گیا ہے کہ غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے، غوث اعظم کی شان کیا ہے۔ ہم نے بارہا غوث اعظم کے واقعات کو سماعت کیا ہے، غوث اعظم کے رتبے کو سنا ہے، لیکن غوثیت ماں رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غوث اعظم نے کتنی تکلیفوں کو اٹھایا، تب جا کے یہ مقام غوثیت ان کو ملی۔ اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر ولیوں میں کسی کو یہ مرتبہ دیا ہی نہیں جو مرتبہ میرے غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ علامہ شیخ محقق فرماتے ہیں، اللہ نے جو غوث اعظم کو اسرار اور راز عطا فرمائے، روئے زمین پر کسی ولی کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ نے وہ مرتبہ غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ آئیے غوثیت ماں کی اگر عظمت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آؤ اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس نے پورے اولیاء کاملین کی سیرت پر گہری نظر ڈالی ہے۔ آئیے اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس نے اولیاء کاملین کو پڑھا ہے۔ آؤ اسی بریلی کی زمین پر جس کا نام امام احمد رضا خان ہے، اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس نے سری سبتی کی زندگی کو پڑھا، وہ امام احمد رضا۔ جس نے ابراہیم بن ادہم کو پڑھا، وہ امام احمد رضا۔ جس نے جنید بغدادی کے تقدس کو پڑھا، وہ امام احمد رضا۔ جس نے امام عسکری کی غوثیت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا۔ جس نے معین الدین کے دریا دلی کو پڑھا، وہ امام احمد رضا۔ جس نے دہلی کے نظام الدین کی نظامیت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا۔ جس نے مخدوم کی مخدومیت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا۔ جس نے قطب الدین بختیار کاکی کی قطبیت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا۔ جس نے اولیاء کاملین کی ولایت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا۔ جس نے اغواثوں کی غوثیت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا۔ جس نے اقطابوں کی قطبیت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا۔ جس نے ابدالوں کی ابدالیت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا۔ جس نے اخباروں کی اخباریت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا۔ جس نے ابراریوں کی ابراریت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا۔ جس نے نقبہ کی نقبیت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا۔ جس نے نجبہ کی نجبیت کو پڑھا، آؤ اسی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ میرے امام احمد رضا، تم نے سارے ولیوں کی ولایت کو پڑھا گے۔ میرے امام احمد رضا، تم نے سارے قطبوں کی قطبیت کو
پڑھا گے میرے امام احمد رضا، تم نے سارے غوثوں کی واسطت کو پڑھا گے، لیکن بتاؤ کہ میرے امام احمد رضا جو بریلی کی زمین پر جس کا تو قصیدہ پڑھتا گے، جس کے عالم میں تو فنا ہو گیا گے، وہ غوث اعظم کا مرتبہ کیا گے؟ بتاؤ عبد القادر کا رتبہ کیا گے؟ بتاؤ محبوب سبحانی کا رتبہ کیا گے؟ بتا غوث اعظم کی غوثیت کا مرتبہ کیا گے؟ بتا غوث اعظم کی قطبیت کا رتبہ کیا گے؟ تو بریلی کی زمین پر بیٹھ کر میرا امام کہتا ہے سر بھلاؤ کوئی کیا جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے گے آنکھیں وہ گے کلمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، زندہ باد بھائی، واہ 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 سبحان اللہ۔ غوث اعظم کا رتبہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے جو رتبہ سرکار غوث اعظم کو عطا فرمایا وہ کسی ولی کو عطا نہیں فرمایا، اسی لیے تو بیٹھ کر بغداد کی ممبر سے اعلان کرتا ہے قدمی حاضگی علی ربتی کلی ولی اللہ، یہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر گئے۔ اٹھا کے دیکھو تواریخ میں اللہ نے بہت سارے جو ولیوں کو پیدا کیا، آپ آدم کے زمانے کے ولی کو دیکھیں، آپ نوح کے زمانے کے ولی کو دیکھیں، آپ ابراہیم کے زمانے کے ولی کو دیکھیں، آپ شیش کے زمانے کے ولی کو دیکھیں، آپ یعقوب کے زمانے کے ولی کو دیکھیں، آپ جو موسیٰ کے زمانے کے ولی کو دیکھیں، آپ سارے نبیوں کے زمانے کے ولیوں کو دیکھیں، کسی کو اللہ نے پاور عطا نہیں فرمایا تھا جو یہ اعلان کر دے کہ میرا قدم زمانے کے سارے ولیوں پر گئے۔ اور جب میرے غوث اعظم نے یہ اعلان فرمایا تو کسی نے اعتراض نہیں فرمایا، بلکہ آپ فرماتے ہیں، بلکہ علامہ شیخ عبدالحق محدث فرماتے ہیں کہ جتنے مشائخ تھے سبھی نے اپنے سروں کو نیچے کر لیا اور کہا حضور آپ کا یہ قدم جو گئے ہمارے کاندھے پر نہیں، کسی نے کہا ہمارے سر پر گئے، کسی نے کہا ہمارے جگر پر گئے، کسی نے کہا حضور میرے آنکھوں پر گئے، کسی نے کہا ہماری جو گئے سینے پر گئے، جس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے، میرا امام ارشاد فرماتا ہے یہ دل گئے، یہ جگر گئے، یہ آنکھیں، یہ سر گئے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے ولیوں نے اپنی قدموں جو کہ اپنی گردنوں کو جھکا لیا تھا اور کہا تھا میرے حضور آپ کا یہ قدم ہماری گردنوں پر گئے۔ آپ تواریخ اٹھا کے پڑھیں تو پتا چلے گا جنید بغدادی ایک بہت بڑے بزرگ کا نام ہے اور وہ بھی شہر بغداد میں رہا کرتے تھے۔ آپ کا زمانہ غوث اعظم سے پہلے کا زمانہ ہے، آپ کی ولایت بڑی مشہور ولایت ہے، آپ ان کو پڑھیں۔ ایک مرتبہ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اسی بغداد کی ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا کہ میری بھی گردن حاضر ہے قدم عبد القادر کے لیے۔ پھر بعد میں جب خطبہ ختم ہو گیا آپ نے نماز کو مکمل کر دیا، مریدوں نے کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے خطبہ دیا اور دوران خطبہ آپ نے جو ایک عرض کیا کہ میرے بھی گردن پہ عبد القادر کا قدم ہے۔ آخر یہ جملہ جو خطبے میں شامل نہیں تھا، یہ جملہ بغیر ترتیب کا تھا، آپ نے کیوں عرض کیا؟ تو حضور جنید بغدادی فرماتے ہیں تمہیں پتا نہیں جب بغداد کی ممبر پر کھڑے ہو کر میں خطبہ دے رہا تھا میرے دل پر اللہ نے ایک بات کو الہام فرمایا، ارشاد ہوا تھا کہ اب جنید جس ممبر پر کھڑے ہو کر تو خطبہ دے رہا ہے، ایک زمانہ آئے گا، ایک نوجوان پیدا ہوگا، اللہ اس کو ولایت کبریٰ عطا فرمائے گا، غوث اعظم کا مرتبہ دے گا اور اسی ممبر سے وہ اعلان کرے گا قدمی حاجگی علی ربتی کلی ولی اللہ۔ جب وہ اعلان فرمائے گا روئے زمین کے سارے جتنے ولایت کی جو حامل ہوں گے سب اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے۔ تو جنید فرماتی ہے کہ میرے دل میں ایک اضطراب پیدا ہوا، مجھ پر وزن کا عالم طاری ہوا، میں نے کہا وہ عبد القادر جب آئے گا تو آئے گا، لیکن پہلے سے جنید اپنی گردن کو پیش کر رہا ہے قدم عبد القادر، پہلے سے اپنی گردن دے رہا ہے، جب آئے گا تو اس کا قدم جنید کی بھی گردن پر ہوگا۔ اب تصور کرو وہ غوث اعظم جس کا مرتبے کی شان یہ ہے، جس کے رتبے کا عالم یہ ہے کہ جب وہ ہوئے زمین پر پیدا نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ولیوں نے بشارت دیا۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے یہ جبہ لو، ایک زمانہ آئے گا اسی زمین پر غوثیت کبریٰ کا حامل عبد القادر پیدا ہوگا اور یہ جبہ
اس تک پہنچا دیا جائے۔ ارشاد ہوتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے وہی جبہ جو امام عسکری نے مریدوں کو عطا فرمایا تھا، وہ جبہ دھیرے دھیرے آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس جبے کو پہچان لیا اور لانے والے سے کہا یہ جبہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ امام حسن عسکری کا جبہ ہے۔ اب سوچیں، اللہ نے وہ رتبہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبیوں کی جماعت کو زمین پہ بھیجا، یعنی جب نبیوں کی جماعت زمین پر آنے لگی تو اس وقت نبی جو کہ ایک دوسرے کی بشارت دے رہے تھے۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن کر خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کرنے سے پہلے دعا کر رہا تھا، مالک سرور دو عالم کو میری ذریت میں پیدا فرما۔ کوئی بشارت دے رہا تھا، کوئی نام بتا رہا تھا، یعنی نبیوں نے زمانے کو بشارت دیا، زمانے والوں ایک ایسا پیغمبر آنے والا ہے جس کی شان کا عالم یہ ہے، جس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ اس کو خاتم النبیین بنائے گا اور سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائے گا۔ سب جو ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے تھے۔ اسی طرح غوث اعظم کے زمانے سے پہلے بہت سارے ولیوں نے آپ کے آنے کی بشارت دی۔ آپ امام حسن عسکری کے بعد دیکھیں، امام حسن عسکری کے بعد آپ دیکھیں بہت سارے اللہ کے ولیوں نے آپ کی عظمت کے قصیدے پڑھے۔ آپ کی ولایت سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے بہت لوگوں نے کہا ایک وقت آئے گا اور ایک ایسا غوث پیدا ہوگا جس کو اللہ غوثیت کبریٰ کا تاج پہنائے گا۔ میرا امام کہتا ہے، میرا امام ارشاد فرماتا ہے، سورج اگلوں کے چپکے چمک کر ڈوبے افق نور پر ہے مگر ہمیشہ تیرا۔ یہ سارے ولی اپنے وقت پر آتے رہے، اپنے وقت میں آ کر اپنے فیض کا سورج طلوع کرتے رہے اور ان کے فیض کا سورج طلوع ہوتا رہا لیکن غروب ہو گیا۔ لیکن ایک امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ ایک ولی ہے، ایک ولایت ہے جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، قیامت تک اس کی فیض کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا۔ بلکہ خود میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ سارے ولیوں کے سورج تو غروب ہو گئے، ایک عبد القادر ہے جس کی ولایت کا سورج صبح قیامت تک غروب نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ نے جو رتبہ آپ کو عطا فرمایا وہ کسی کو عطا نہیں فرمائے گا۔ امام شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اللہ نے غوث پاک کو جو رتبہ عطا فرمایا، اللہ نے جو رتبہ نبیوں میں محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا، ولیوں میں سرکار غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ آپ اٹھا کے تاریخ دیکھیں، کوئی ایسا پیر نہیں جو یہ ضمانت دے دے کہ میرے مرید قیامت تک، جب تک جو ہمارے مرید پیدا ہوتے رہیں گے اور بغیر توبہ کے نہیں مر سکتے۔ یعنی خود میرے غوث فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا ضامن ہوں، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ کوئی میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مر سکتا۔ آپ تصور کریں اللہ نے کتنا محبوب مرتبہ عطا فرمایا، کسی کو ارتبا نہیں دیا۔ آپ اٹھا کے دیکھیں بڑی بڑی خانقاہیں، بڑے بڑے آستانے کی دنیا میں، لیکن غوث اعظم کا وہ رتبہ ہے۔ قادریوں وزد کرو، قادریوں اپنے مقدر پہ ناز کرو، تمہیں پیر ملا تو غوث اعظم کی طرح جو ارشاد فرماتا ہے کہ صبح قیامت تک کوئی میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مر سکتا ہے۔ آپ تصور کرو قادریوں، میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں جب عالم استغراق آپ پہ طاری ہوتا تھا، آپ وجد کی کیفیت میں آتے تھے اور کہتے تھے قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے کہ مولا جب تک زندہ رکھ قادری بنا کے رکھ، جب موت دے تو قادری بنا کے دے اور جب میدان محشر میں اٹھا تو قادری بنا کے اٹھا۔ ہم سرکار غوث اعظم کا غلام بنا کے اٹھا۔ اب تصور کریں کہ غوث اعظم کا مقام کیا ہے۔ آپ کو غوث اعظم کی محبوبیت کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو کہ اللہ نے جو آپ کو محبوبیت عطا فرمائی وہ کسی ولی کو نہیں عطا فرمایا۔ محبوبیت کیا ہوتا ہے، محبوبیت کس مرتبے کا نام ہے آپ جانتے ہیں۔ دنیا رب سے محبت کرتی ہے، دنیا رب سے عشق کرتی ہے، دنیا رب سے دل لگاتی ہے، لیکن محبوبیت کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ رب محبوب سے دل لگاتا ہے، محبوب سے محبت کیا کرتا ہے، اس کو مقام محبوبیت کہتے ہیں۔ میرے آقا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان کا عالم یہ ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے میرے آقا نے حجرہ فاطمہ میں آپ کے آنے کی خبر عطا فرمائی تھی۔ آپ ایک دن حجرہ فاطمہ میں گئے،
फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा हाजिर थी और आपके दोनों शहजादे और आपके सरताज हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम भी थे। ये पांचों जो के ये 5 तन जुदा हो गए, ये 5 तन जो के जमा हो गए और आपने इरशाद फरमाया कि हसन हो गए जिसकी ज़ुर्रियत में अल्लाह तबारक व तआला एक शहजादा पैदा फरमाएगा। जो मकाम मुझे अल्लाह ने नबियों में अता फरमाया है उसको वलियों में अता फरमाएगा। और हुसैन हो गए जिसकी ज़ुर्रियत में अल्लाह तबारक व तआला इमाम और अइम्मा पैदा फरमाएगा। आप देखें इमाम हुसैन की नस्ल को आप देखेंगे तो पता चलेगा इमाम हुसैन की नस्ल वो है जिसने बड़े बड़े इमाम पैदा हुए। आप देखें इमाम जाफर सादिक इमाम हुसैन की नस्ल में, आप देखें मूसा कासिम हुसैन की नस्ल में, आप देखें अली रज़ा हुसैन की नस्ल में, आप देखें बड़ी बड़ी जो हस्तियां बड़े बड़े अइम्मा हुसैन की नस्ल में थे। लेकिन इमाम हुसैन की नस्ल खामोश थी। अल्लाह ने गौसे आज़म को अता फरमा दिया जो आपका बोल बाला हुआ और सारी दुनिया इमाम हुसैन की नस्ल का नाम जान गई और वो नाम अब्दुल कादिर जिलानी के। अल्लाह ने इमाम हसन की नस्ल में फरमाया आपको, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बड़ी मर्तबा अता फरमाए। और सरकार गौसे आज़म ये बगदाद के रहने वाले नहीं थे बल्कि जिलान में पैदा हुए थे। आपने अल्लाह की रज़ा के लिए दुनिया को तर्क कर दिया, आपने दुनिया को छोड़ दिया ताकि मेरा परवरदिगार मुझसे राजी हो जाए। आप तकरीबन 25 साल तक जंगलों में भटक रहे थे, 25 साल तक अल्लाह की रज़ा के लिए आप बयाबान में घूम रहे थे। लेकिन एक वक्त आया कि आपके दिल पर इल्हाम हुआ अब्दुल कादिर कब तक बयाबानों में रहेगा। उम्मत मुसल्लमा के लिए दीन को जिंदगी अता करने के लिए अब तुम इलाके की तरफ जाओ, इलाके की तरफ जाओ। अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जो कि जंगल से निकल गया और फिर दीन रसूल के लिए निकला। रास्ते में एक बूढ़ा ज़ईफ शख्स बैठा हुआ था, वो बड़ा लागत था, बड़ा कमजोर था। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कि उसे हुक्म दिया कि सलाम उसने किया और सलाम करके कहा अब्दुल कादिर तुम मुझे पहचानते हो कि नहीं? मैंने कहा नहीं मुझे पता नहीं तुम कौन हो। उसने कहा मैं इस्लाम हूँ, मेरा नाम इस्लाम है। जिसको नबी ने मक्का की गलियों पे सींचा था, जिसको नबी ने मक्का की गलियों में फैलाया था वही इस्लाम हूँ। और बगदाद में मेरी हालत ये है कि मंगोलों के जरिए अल्लाह ने मुझे जो है ये हालत पे कर दिया है कि लोगों के दिलों में दुनिया को बैठा दिया है। लोग इजाश हो गए थे, दीन मुर्दा हो रहा है, इस्लाम कमजोर हो गया है और आपके जरिए अल्लाह मुझे मजबूती अता फरमाएगा, आपके जरिए अल्लाह मुझे दोबारा जिंदगी अता फरमाएगा। और आपने देखा कि बगदाद की गलियों की तरफ गए और जैसे ही आप जामे मस्जिद के करीब गए लोग आपको पुकार रहे थे, वो देखो मुहियुद्दीन आ रहा है जो दीन को जिंदा करने वाला है।